بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تفسیر قرآن کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سورۃ الفیل کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الفیل کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک تعلیمی نوعیت کی قرأت پیش کریں گے جس میں آپ سب پارٹیسپیٹ کریں گے، حصہ لیں گے۔ اس کے بعد آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے، لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ اس کے بعد اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط واضح کریں گے، اس صورت کا اگلی صورت سے ربط واضح کریں گے اور اس صورت کا پس منظر پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ پیغام ہم واضح کریں گے، اور پھر عصری تناظر میں موجودہ زمانے کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم تجوید کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کسی ایک قاعدے کو بیان کریں گے اور اس صورت کے اندر سے کچھ مثالیں اس کے لیے پیش کریں گے اور سمجھائیں گے۔ اس کے بعد ایک تعلیمی سرگرمی میں آپ لوگوں کو شریک کیا جائے گا اور آخر میں اس صورت کی تلاوت و ترجمہ کے ساتھ اس کلاس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرأت پیش کریں گے۔ اس قرأت کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے استاذ ایک آیت کی تلاوت پیش کریں گے، آپ اسے غور سے سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک طالب علم اس آیت کا اعادہ کرے گا، اس آیت کو دہرائے گا، اور آپ لوگ بھی اس کے ساتھ دہرائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ہاں آپ لوگ پڑھیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اب آپ لوگ پڑھیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو تعلیمی قرأت کے بعد اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے لفظی ترجمہ پیش کیا جائے گا، لفظ بلفظ ترجمہ، اس کے بعد پھر بامحاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو ایک ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل، کیف یعنی کیسا، کیف فعل کیسا کیا، ربک تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، الفیل یعنی ہاتھی، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اگلی آیت، الم یجعل، کیا نہیں رکھ دی، کیدہم، قید مانے چال، ان کی چال، فی تضلیل، ناکامی میں، کیا اس نے نہیں کر دی ان کی چال ناکام۔ وَأَرْسَلَ، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم، پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن، کنکریاں، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کی، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم، پس ان کو کر دیا، کعصف مأکول، کھانے کے بھس کی طرح، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کے کھانے کا بھوسا۔
تو یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ اس سورت کا پچھلی سورت سے تعلق کیا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی سورت سورۃ الہمزہ ہے، یہ سورۃ الفیل ہے اور اس کے پہلے جو ہے سورۃ الہمزہ ہے۔ تو سورۃ الہمزہ میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے مال و اسباب کی بنا پر اترانے اور سرکشی کرنے والوں کا آخرت میں نہایت برا انجام ہوگا، اور اس صورت میں یہ یاد دلایا گیا کہ طاقت کے نشے میں سرکشی کرنے والے ایک لشکر کا خود اس دنیا میں کتنا عبرتناک انجام ہوا۔ اب اس صورت کا اگلی صورت سے تعلق وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الفیل ہے اور اگلی صورت سورۃ قریش ہے۔ تو اس صورت میں یعنی سورۃ الفیل میں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی، جبکہ اگلی صورت سورہ قریش میں یہ بتایا گیا کہ اسی خانہ کعبہ کی بدولت مکہ والوں کو امن اور خوشحالی ملی ہوئی ہے، انہیں بے خطر سفر کرنے کی سہولت حاصل ہے جس سے وہ خوب فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس صورت کا پس منظر بتائیں گے۔ تو اس میں ہم 2 سوالوں کا یا 3 سوالوں کا جواب دیں گے۔ پہلے ایک یہ کہ ہاتھی والوں کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، دوسرے یہ کہ یہ ابرہہ کون تھا جس کا اس واقعے میں بار بار ذکر آتا ہے۔ تو ہاتھی والوں کا واقعہ 6 صدی عیسوی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ عرب میں پیش آیا۔ عرب ایک جزیرہ نما ہے جس میں 3 طرف پانی ہے، یعنی مشرق میں، مغرب میں اور جنوب میں۔ شمال میں خشکی ہے اور یہ شام کا علاقہ ہے، ادھر عراق کا علاقہ ہے۔ یہاں نیچے جنوب میں یمن ہے اور مغرب کی طرف بیچ میں مکہ ہے، اور یہ جو ریڈ سی کے بعد ادھر بحر احمر کے بعد ادھر یہ افریقہ کا بر اعظم ہے۔ یہاں پر ایک ملک ہے، اس کا نام ہے، اس وقت اس زمانے میں اس کا نام تھا حبشہ۔ حبشہ اس زمانے میں ایک بڑا ملک تھا۔ ظاہر ہے کہ اب ملکوں کی سرحدیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اب دوسرے ناموں سے یہاں ملک آباد ہے۔ اس وقت یہاں حبشہ ملک ہوا کرتا تھا۔ حبشہ ایک بڑی ریاست تھی، اس کا بادشاہ عیسائی تھا، اور اس نے یمن کا حاکم، یمن اس کے ماتحت علاقہ تھا، اور یمن میں اس نے ایک حاکم کو مقرر کیا تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے حبشہ کے ایک شخص ابرہہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ اس وقت پورے عرب میں یمن کے علاوہ کہیں بادشاہت نہیں تھی، ہر طرف قبیلے آباد تھے، مختلف ناموں سے قبیلے آباد تھے، اور ان کے درمیان قبائلی نظام چلتا تھا۔ اب یمن میں آ کر جب ابرہہ یمن آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ پورے عرب کا مرکز وہ یمن نہیں ہے بلکہ مکہ ہے، اور عرب کے سارے قبیلے وہاں رخ کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ مکہ کی مرکزی حیثیت خانہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وہاں کا رخ کرتے ہیں، اور مکہ شہر کو محترم قرار دیا گیا ہے، وہاں سال بھر امن رہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اسے حسد ہوا۔ اس نے عرب والوں کا رخ مکے سے پھیرنے اور اپنے شہر کی طرف موڑنے کے لیے یمن میں ایک شاندار چرچ بنوایا اور سارے عرب میں اس کا اشتہار کروایا، لیکن عربوں نے اپنا رخ نہیں بدلا اور مکہ کی مرکزی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ بادشاہ تو وہ رہے لیکن مرکزی حیثیت ایک دوسرے شہر مکہ کو حاصل رہے۔ آخر کار اس کے دل نے اسے تدبیر سجائی اور اس نے یہ طے کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، اس طرح مکہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں اس نے ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد کو شامل کیا۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، اونٹ اور گھوڑوں کے لشکر ہوتے تھے۔ اس نے بہت سے ہاتھیوں کا انتظام کیا، اس طرح اس کا لشکر بہت ہیبت ناک ہو گیا۔ پورے عرب میں ہاتھی والوں کے لشکر کا چرچا ہونے لگا۔
ابرہہ کا منصوبہ تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو زنجیروں سے باندھ کر ہاتھیوں کے ذریعے زمین بوس کر دے گا۔ ابرہہ لشکر لے کر مکہ کے قریب پہنچا۔ بہت ہیبت ناک لشکر تھا۔ راستے میں بہت سے عرب قبیلوں نے راستہ روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن ابرہہ کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ مکہ والوں نے بھی مکہ کی پہاڑیوں میں پناہ لے لی۔ ہر طرف ایک بے چینی اور خوف کا عالم تھا۔ خانہ کعبہ سے سب کو بے انتہا محبت تھی، لیکن وہ اس کی حفاظت کرنے سے عاجز تھے۔ سب کی آخری امید بس اللہ کی ذات سے تھی۔ ابرہہ کا لشکر جیسے ہی آگے بڑھا، اللہ کے عذاب نے اسے آ پکڑا۔ اس کے اوپر سخت کنکریوں کی بارش ہونے لگی۔ اللہ کے حکم سے پرندوں کا لشکر حملہ آور ہوا۔ آسمان سے سخت نوکیلی کنکریاں برسنے لگیں۔ پوری فوج دیکھتے دیکھتے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جیسے جانوروں کو کھلانے کے لیے بھوسا کاٹا جاتا ہے۔ مکہ والوں نے پہاڑوں سے یہ منظر دیکھا۔ یہ واقعہ مکہ والوں کے لیے بلکہ پورے عرب کے لیے بہت غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس واقعے کو ان کے ہاں کیلنڈر ڈے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اللہ کا کرنا کہ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ اب ہم اس صورت کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ مکہ والوں نے پہاڑیوں سے سارا منظر دیکھا تھا اور عرب کا بچہ بچہ اس واقعے سے اچھی طرح واقف تھا۔ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور عرب والوں کے لیے ہاتھی کا لشکر ایک انوکھی بات تھی، اس لیے ابرہہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھی والے کہا گیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کسی کے خلاف چال چلنے کو قید کہتے ہیں۔ ابرہہ کی چال یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا تو اس کے چرچ کو مرکزی حیثیت مل جائے گی اور اس کی شان بڑھ جائے گی۔ اللہ نے سب کے سامنے اس کی چال کو اس طرح ناکام کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اردو میں ابابیل ایک چھوٹی چڑیا کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ابابیل چھوٹے بڑے ہر طرح کے پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ خاص پرندوں کے یہ جھنڈ کے جھنڈ پتھر برسانے آئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی لاشوں کو کھانے کے لیے بھی آئے ہوں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں مٹی کی، پکی ہوئی مٹی کی کنکریوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر بھی پکی ہوئی مٹی کی کنکریوں کا عذاب بھیجا تھا اور ابرہہ کے لشکر کو بھی اسی طرح کی کنکریوں سے ہلاک کیا۔ اور اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور عذاب آنے کے بعد ان کا وہ حشر ہوا کہ اس سے برا حشر ہو نہیں سکتا تھا، کھانے کے بھوسے کی طرح ان کو کر دیا۔ تو اس تشریح کے بعد ہم اس صورت میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہیں، تو ہم کچھ پیغامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے الگ تھلگ نہیں ہو گیا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے اور ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بغاوت کرنے والے بندے ناپسند ہیں اور اس نے ان کے لیے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سرکشوں اور ظالموں کو عام طور سے ڈھیل دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی سخت پکڑ بھی کرتا ہے۔ ابرہہ نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کا اعلان کیا اور اللہ کے گھر کو ڈھا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو انسانوں کے لیے عبرت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے سرکش انسانوں اور قوموں کو عذاب دے کر انسانوں کے لیے عبرت بنایا ہے۔ عبرت کے یہ واقعات اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے بغاوت کے انجام سے خبردار کرتے ہیں اور انسانوں کو غلط راستوں پر چلنے سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ واقعات بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا یہ ہے کہ وہ بہت بڑی چال چل سکتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اللہ ہی نے تو اسے عقل دی ہے جس سے وہ اللہ کے خلاف چال چلنے کا غلط کام لے رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اس کی چال کو ناکام کر سکتا ہے۔
اللہ بہت سے سرکشوں کی چالوں کو دنیا میں ناکام کرتا ہے اور آخرت میں تو سب کی چالیں ناکام ثابت ہو جائیں گی۔ اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بہت اونچا مقام دیا، اسی لیے اس نے غیر معمولی طریقے سے اپنے لشکر بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کی اور اسے گرانے کے لیے آنے والی فوج کو کھانے کے بھوسے کی طرح کاٹ کر رکھ دی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گھر کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھے اور اس سے تعلق کا ہر طرح سے حق ادا کریں۔ اب اس کے بعد ہم اصلی تناظر میں اس صورت سے اپنے لیے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں مثال کے طور پر ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کے دشمنوں کی قوت کا کیا حال ہے اور جو اہل اسلام جو ان قوتوں کی طرف سے نشانہ بنائے جا رہے ہیں ان کی بے بذاتی کا کیا حال ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ آپ اپنے سامنے رکھیے کہ ایک طرف اسرائیل ہے جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور غزہ پر مسلسل اس کی بمباری جاری ہے۔ تو اسرائیل کی قوت کا کیا حال ہے، اس کی ریزرو فوج کتنی ہے، اس کے پاس ٹینکس کتنے زیادہ ہیں، اس کے پاس فائٹر پلانس کتنے زیادہ ہیں، ہیلی کاپٹر کتنے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے پاس آئرن ڈوم اور پھر بحری قوت سب میرینس اور وغیرہ۔ پھر اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ، اس کی قوت کی 13,28,000 کے قریب اس کے ایکٹیو فوجی ہیں اور 7,99,500 اس کے ریزرو فوجی ہیں۔ ٹینکس کی تعداد اس کے پاس 4,657 ہے اور فضائی قوت اس کی غیر معمولی ہے، اور اس کے بعد پھر آئرن ڈوم وغیرہ کے حوالے سے اس کے پاس غیر معمولی ساز و سامان ہے۔ بحری قوت بھی اس کی بہت بڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ فلسطینی تحریک مزاحمت جو اسرائیل اور امریکہ سے برسر پیکار ہے آپ دیکھیں گے تو اس کے پاس ایک طرح سے مادی قوت کے لحاظ سے آپ کو بے سر و سامانی کا عالم نظر آئے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایک زندہ مثال۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں اور اہل اسلام بہت کمزور ہیں، لیکن اس حال میں بھی باطل قوتوں سے مایوس اور خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی چالیں اگر بہت خطرناک ہیں تو اللہ ان کی سب چالوں کو ناکام کر سکتا ہے، جس طرح اس نے ہاتھی والے لشکر کی چالوں کو بالکل ناکام کر دیا تھا۔ اللہ کے مومن بندے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو اللہ ان کے دشمنوں کی ساری تدبیروں اور طاقتوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ گفتگو ہم کر رہے تھے اس صورت کے اثری تناظر کے حوالے سے۔ اب آگے ہم تجوید کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہم صرف ایک تجوید کے ایک قاعدے پر گفتگو کریں گے۔ اس صورت کے حوالے سے ہم حرف مد یا حروف مد کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اگر الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ مد ہوتا ہے، یعنی اسے کھینچ کر پڑھتے۔ کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ تو 2 حرکات، 1 2، اتنی دیر 1 2، یا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اور اگر حرف مد کے بعد والے حرف پر وقف ہو تو اسے 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اسے مد عارض کہتے ہیں۔ ابھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، آپ ان پر غور کیجئے کس طرح سے کھینچ رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہا پر یہ الف ہے، تو یہ ہا کو 2 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا، یہ مد اصلی ہے۔ اور فے کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ہے، لیکن اس کے بعد لام پر چونکہ وقف ہو رہا ہے
تو اس فا کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اگلی مثال اسی طرح غور سے سنیے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اب یہاں پر فی کو 2 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا اور لیل کو 4 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد یہاں پر وقف ہو گیا ہے، تو یہ مد عارض ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہاں پر با کو 2 حرکات کے برابر پڑ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد الف ہے، الف ساکن، اور بیل کو 4 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد لام پر وقف ہے۔ تو یہ مد اصلی ہے اور یہ مد عارض ہے۔ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اب یہاں می اور جا، میم اور جیم، تو ان کو 2 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا، جبکہ سجیل میں اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر وقف ہے، رک جائیں گے اور یہ مد عارض ہو جائے گا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب یہاں پر کول اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے، یہ مد عارض ہوا۔ اب اس کے بعد پھر ایک مختصر ایکٹیویٹی ہوگی جس میں آپ سب لوگ شریک ہوں گے۔ آپ غور سے اس کو دیکھیے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں اور ان سوالوں کے میں جگہ، یہ کچھ جملے ہیں اور ان میں ایک ایک جگہ خالی ہے الفاظ کی، اور وہ الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو مناسب لفظ جس سے کہ وہ بات صحیح طور پر مکمل ہو جائے، وہ لفظ یہاں سے لا کر وہاں پہنچانا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سال میں پیدا ہوئے؟ تو وہ جگہ پر کر کے بتانا ہے کس سال پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر یہ کئی آپشن ہیں آپ کے سامنے، کئی الفاظ ہیں: حضرت لوط، بھوسے، قید، سرکش، چرچ، واقع فیل، سجیل، اور یہ سب چیزیں آپ کی سبق میں گزر چکی ہیں۔ تو آپ پہلے سوال کے بارے میں سوچئے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے واقع فیل۔ دوسرا جملہ ہے کہ کنکریوں کا عذاب اور کس قوم پر نازل ہوا تھا اس ہاتھی والوں کے علاوہ؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک شاندار چیز تعمیر کروائی تھی، کیا چیز تھی وہ؟ تو وہ چرچ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے سخت ناپسند ہیں اور ان کے لیے سخت سزا اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے؟ تو وہ سرکش اور نافرمان بندے ہیں۔ وہ کون سا لفظ ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو وہ قید کا لفظ ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے جس کا مطلب پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہوتا ہے؟ تو وہ سجیل ہے۔ اور ابرہہ کے لشکر کی حالت کس چیز کی طرح ہو گئی تھی؟ تو وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہ ہم چیک کرتے ہیں، تو یہ سارے جواب درست ہیں۔ آپ اپنے جوابوں کے بارے میں بتائیے کہ آپ میں سے کس کس کے سوال کتنے درست ہیں، وہ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو نمبر دیجئے۔ اب ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ آیتوں کی قرأت پیش کی جائے گی اور ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آپ قرأت کو غور سے سنیے اور ترجمے کو غور سے دیکھیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس کے ساتھ ہمارا کلاس اختتام کو پہنچتا ہے۔ شکریہ۔